میرے دوستو، اپنی بدعات کو رائج کرنے کے لیے، اپنی بدعات کی دکان کو چلانے کے لیے ایک اور ہیلا اور بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی زبر زیر نہیں تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بھائی قرآن میں زبر زیر نہیں تھا، اب قرآن میں زبر زیر لگا ہوا ہے، تو قرآن میں زبر زیر لگانا بھی بدعت ہے، تم کیسے پڑھتے ہو؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں زبر زیر لگانا بھی بدعت ہے، یہ کہنے والا بھی بیوقوف ہے۔ ایسے انسان کو بھی اپنی عقل کی علاج کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں میرے دوستو، اب یہ قرآن مجید تو پہلے سے ہے کہ نہیں؟ پہلے سے بولیے بھائی، پہلے سے ہے نا؟ قرآن مجید پہلے سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جب صحابہ کرام سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ زبر زیر پیش جزم تشدید کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے نا۔ اب جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے اندر زبر بھی آ گیا، اس کے اندر پیش بھی آ گیا، اس کے اندر جزم بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر زبر زیر کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبر زیر کے ساتھ پڑھتے تھے اور صحابہ بھی زبر زیر کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ پھر بدعت کیسے ہوا؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی شکل جو ہے بعد میں آئی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، اب زبر اوپر زیر نیچے، کھڑا زبر اوپر کھڑی زیر نیچے، ایسا گول پیش تشدید، اس کی شکل بعد میں آئی ہے۔ لیکن یہ تو قرآن مجید کی آیتیں سورتیں اس کو زبر زیر تشدید ان ساری چیزوں کے ساتھ پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔ یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اگر نہیں پڑھی جاتی تھی تو بدعت ہوتی، لیکن یہ تو پہلے سے قرآن مجید پڑھی جاتی ہے۔ زبر زیر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ ہاں اس کی شکل بعد میں آئی ہے، اب شکل بعد میں آئی ہے تو بدعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب مان لیجیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب مان لیجیے کہ اب میں تقریر کر رہا ہوں، اب یہ جو میری تقریر ہے ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب 100 سال کے بعد کوئی انسان جو ہے کیا کرے، اب یہ تو محفوظ ہو جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اب 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد کوئی انسان کیا کرے کہ میری تقریر کو وہ انسان لکھ لے، اور لکھنے کے بعد یہ کہے کہ یہ آج ہی تقریر کی گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہی کہیں گے، پاگل ہو گیا، دیکھ یہ 100 سال پرانی تقریر کو لکھ کر کے اب بتلا رہا ہے کہ یہ آج کی تقریر ہے، یہ بدعت ہے۔ تو قرآن کے اوپر زبر زیر لگانا بدعت ہے، یہ کہنا یہ بھی بیوقوفی والی بات ہے۔ تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ قرآن کے اندر کوئی چیز بدعت نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اب جو ہے کوئی انسان یہ کہے گا کل ہو کر کے کہ یہ پیپر میں قرآن لکھنا بھی بدعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے پیپر نہیں تھے، ایسے اٹے نہیں تھے، لیجیے یہ سب بیوقوفی والی باتیں اور جاہلانہ باتیں۔ تو قرآن مجید جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، وہ جو ہے زبر زیر پیش کے ساتھ ہی پڑھی جاتی تھی، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔